ان مہلت کو وقت کی قدردانی کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ گنہگار سے بھی اللہ تبارک و تعالی وہی بات کہلوائے جو آپ کے لیے مفید ہو، میرے لیے مفید ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی کا نظام کائنات کا چلانا اور اس کائنات کے اندر رب تبارک و تعالی کا اپنی پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں بھیجنا، یہ بہت فضل اور بہت عزت کی بات ہے۔ میں آج آپ حضرات کے سامنے چند ایک باتیں عرض کروں گا جس پر ہم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں خرافات سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں انہی طریقوں کو ہمیں آزمانا اور انہی طریقوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ بھائی خرافات کیا ہیں؟ وہی جو شریعت کے خلاف ہو، وہ تمام تر چیزیں بدعتیں ہوا کرتی ہیں، وہ تمام تر چیزیں خرافاتیں ہوا کرتی ہیں۔ اب ہم ان خرافات کے اندر پڑیں گے تو شریعت ہم سے ناراض ہوگی، تو ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم شریعت کو ناراض نہ کریں، رسول کو ناراض نہ کریں، بلکہ ہمارا ہر کام شریعت کے موافق کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے موافق اور مطابق کریں۔ کیا ضرورت ہے ہمیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی مخالفت کریں، جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مقام پر ہمیں اور ہر موڑ پر ہمیں رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ ہمارے یہاں اگر کوئی مر جاتا ہے تو اس کے بھی تمام مسائل موجود ہے۔ شادی بیاہ کی رسم ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود ہے۔ اگر کوئی اور چیز ہے، کوئی تہوار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے لیے موجود ہے۔ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہمارے لیے ضرورت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل کر ہم اپنی زندگی کو بنائیں، نہ کہ رسول کی شریعت سے ہٹ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹ کر ہم اپنی زندگی کو گزاریں۔ تو یہ زندگی کو گزارنا ہم اپنے تئیں گزارتے ہیں، رسول کی موافقت اس میں نہیں ہوتی ہے۔ جہاں رسول کی موافقت نہیں ہوتی ہے بھائیوں، وہاں کے جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت ہماری شروع ہو جاتی ہے۔ ہم اگر آج کوئی بڑے عہدے پر ہیں، کوئی قانون ہم نافذ کرتے ہیں، لوگ اس کو فالو کرتے ہیں۔ ہم اگر بڑے ہیں، معاشرے کے اندر ہماری عزت ہے، لوگ ہمارے طریقے پر چلتے ہیں، لوگ ہماری بات مانتے ہیں، لوگ ہمارے حکم کو مانتے ہیں۔ کائنات کا جو پیغمبر ہو، زمین و زمان جس کے لیے بنایا گیا ہو، اس پیغمبر کہ اگر کوئی طریقہ ہے اور اس طریقے کو اگر ہم فالو نہیں کرتے ہیں تو یاد رکھیے ہمارے لیے خسران ہے، ہمارے لیے ہلاکت ہے۔ ہم یہ اس خوش فہمی کے اندر نہ رہیں۔ آج ہوتا یہ ہے کہ ہم چھوٹے گناہوں کو گناہ سمجھتے نہیں ہیں، ہم صغیرہ گناہ کو اس کو خاطر میں لاتے نہیں ہیں۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے سے چھوٹے طریقے کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی رکھی ہے، کامرانی رکھی ہے، فلاح رکھی ہے۔ اور رسول کے طریقے سے ہٹ کر اگر ہم طریقہ اختیار کرتے ہیں تو ہمیں اس میں کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ کامیابی اگر ہمیں چاہیے تو ہمیں رسول کے طریقے پر آنا ہوگا، شریعت کے طریقے پر آنا ہوگا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرتے ہیں، تو ہمارے لیے لازم یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی تمام رسموں کے اندر شریعت کا لحاظ رکھیں، شریعت کو آگے رکھیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم اپنی ایسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گیت گائیں، آپ سے محبت کے دعوے بھرے، لیکن جہاں ہماری عزت کی بات آ جائے یا جہاں یہ رسمیں آ جائے وہاں ہم شریعت کو چھوڑ کر اپنی منچاہی زندگی گزارے۔ یاد رکھیے یہ کامیابی نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، شریعت کے موافق بات نہیں ہے۔ ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی بھی رسم ہو، کوئی بھی رواج ہو، لیکن وہ شریعت کے حدود کے اندر ہونا چاہیے، رسول کی سنت کے موافق ہونا چاہیے۔ یہ ہم نے آج یہ گھڑ لیا ہے کہ ہم اپنے مفاد کے لیے تو شریعت کو فالو کرتے ہیں، لیکن جہاں بات شریعت کے خلاف آ جاتی ہے، جہاں اپنی مفاد کے لیے ہم شریعت کو فالو کرتے ہیں اور علاوہ ازیں کوئی کام ہو تو ہم شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے بڑے مسائل ہم پوچھتے ہیں علماء سے، لیکن جہاں شادی بیاہ کا مسئلہ آتا ہے وہاں شریعت کو ہم بالائے طاق رکھ دیتے ہیں اور اپنی منچاہی زندگی گزارتے ہیں۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں النکاح من سنتی، کہ نکاح تو میری سنت ہے، تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو اور رسول جس کو اپنی معتبر سنت قرار دیتے ہو، جو تمام نبیوں کی سنت ہو،
ہو، نکاح یہ ایک ایسی شریعت، ایک ایسی چیز ہے کہ جو جنت میں بھی جاری رہے گی، اور جب سے دنیا کا نظام قائم ہے تب سے یہ نکاح کی سنت برقرار ہے اور قیامت تک برقرار رہے گی، اور ہر مذہب کے اندر یہ برقرار ہے اور ہر مذہب اس کو فالو کرتا ہے، اور یہ جنت کے اندر بھی جاری رہے گی۔ اور اتنی معتبر سنت کو جب ہم اس کو اپناتے ہیں، جب اس کو منعقد کرتے ہیں، جب ہم اس معاملے پر جب ہم پہنچتے ہیں، تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر ہم اپنی منچاہی زندگی اور اپنی منچاہی خرافات میں وہاں وقت اور ضائع اور پیسے کو صرف کرتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ ہم کیا دیکھتے ہیں بھائیوں کہ ہمارا مفاد کہاں ہے، ہماری عزت کہاں ہے، ہماری واہوائی کہاں ہو رہی ہے؟ یاد رکھیے یہ واہوائی، یہ ہمارا کچھ زمانے کی عزت، کچھ زمانے کا پیسہ، یہ وقتی طور پر ہے، سب ختم ہو جانے والی چیز ہے، فنا ہو جانے والی چیز ہے۔ جو چیز فنا ہونے والی ہو، جو چیز ختم ہو جانے والی ہو، جس کو فنائیت ہے، جس کو دنیا سے ختم ہو جانا ہے، اس پر کبھی فخر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بھائیوں مجھے مرنا ہے، میں اپنی زندگی پر کیوں کر کے فخر کر سکتا ہوں؟ میرے پاس پیسے ہیں، آج ہے کل ختم ہو جائیں گے، میں اپنے پیسوں پر کیوں کر فخر کر سکتا ہوں؟ جو چیز فنا ہونے والی ہے، جو چیز ختم ہونے والی ہے، جس کو بقا نہیں ہے، بھائیوں اس کو ہم کیوں کر اس پر فخر کر سکتے ہیں؟ جو چیز آج ہم نکاح کی کوئی سنت کو منعقد کرتے ہیں، ارے بھائیوں جس سنت کو ہم ادا کرتے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ زندگی کے اندر ایک مرتبہ یہ رسم ہم ایجاد کرتے ہیں اور اس رسم کو ہم ادا کرتے ہیں، یہ سنت کے موافق ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ہمارے یہاں علاقے کے اندر جو دیکھا جاتا ہے، ہمارے یہاں جو رسم و رواج ہے یہ شریعت کے خلاف ہے۔ جو چیز شریعت کے خلاف ہے بھائی اس کو چھوڑ دو، جو آئیں گے وہ بیٹھ جائیں گے وہاں، اور آپ یہاں کی سنیے بات کو۔ تو بھائی شریعت جہاں ہمیں کہتی ہے ہم اسی چیز کو فالو کرتے ہیں۔ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہماری واہوائی کہاں ہو رہی ہے، لوگ ہمیں کہاں عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اگر لوگ ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ہم شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بھائی شریعت کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ اس لیے کہ وہاں ہماری عزت بڑھتی ہے۔ یاد رکھیے عزت بھی فنا ہونے والی چیز ہے، زندگی بھی فنا ہونے والی چیز ہے، میں بھی فنا ہونے والا ہوں، آپ بھی فنا ہونے والے ہیں، کائنات فنا ہونے والی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت کا مزہ مجھے اور آپ کو بھی چکھنا ہے، ہر جاندار کو چکھنا ہے۔ بھائیوں کیا بات ہے، مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان بڑا عجیب ہے، داڑھی اس کی اس سے بعد میں آئی ہے، پہلے وہ پیدا ہوا ہے۔ ہائے افسوس انسان تیری زندگی پر کہ تیرے آنے والی بعد والی چیز داڑھی تیری سفید ہوگی، تیرا دل آج بھی کالا رہا، تو اندر سے آج بھی کالا رہا، آج بھی تو ویسے ہی رہا۔ تو پیدا ہوا تھا جب بھی کچھ نہیں تھا، تیری داڑھی بعد میں آئی، تیرے سر کے بال بعد میں آئے، پہلے تو وجود میں آئے، تیرے بال تجھ سے پہلے سفید ہو گئے۔ تجھے سبق دے رہے ہیں کہ فنائیت ہے، فنائیت ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے یہی سبق اس کو ملتا ہے، سوائے رونے کی اس کا کوئی کام ہوتا نہیں ہے۔ ہونے والا بچہ سوائے رونے کے کوئی کام نہیں کرتا ہے۔ بھوک لگتی ہے روتا ہے ماں، تب دودھ پلاتی ہے، روتا ہے تب ماں اس کو دیکھتی ہے، روتا ہے تب پتہ چلتا ہے۔ انسان جب بوڑھا ہوتا ہے یہی بستر پر آ جاتا ہے، تب بھی اس کا یہی کام ہوتا ہے۔ پھر افسوس اس بات کا ہے کہ انسان فخر کس بات پر کرتا ہے کہ جہاں اس کو فنا ہونا ہے، جہاں اس کو ختم ہو جانا ہے، جہاں اس کی ابتدائی ختم سے ہوتی ہے، جہاں اس کو پہلی مرتبہ اس کو دوسرے لوگ نہلاتے ہیں، جہاں اس کو آخری مرتبہ دوسرے لوگ نہلاتے ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے انسان اپنی چھوٹی سی زندگی کے اندر بھی شریعت کو بھول جاتا ہے، شریعت کو چھوڑ دیتا ہے، شریعت کو پیروں تلے کچل دیتا ہے۔ کیا رسول یاد نہیں آتے ہیں؟ جب ہم شریعت کو چھوڑتے ہیں ہمیں رسول کی وہ باتیں یاد نہیں آتی ہیں کہ میرے رسول نے کہا کہ میری امت ہے کل جنت میں ان کو میں لے کر جاؤں گا، تو کیا ہمیں وہ باتیں یاد نہیں آتی ہے؟ طائف کا منظر ہمیں یاد نہیں آتا ہے؟ ہم اپنی زندگی سے سنتوں کو یوں نکال پھینکتے ہیں، ہمیں رسول کیوں یاد نہیں آتا ہے؟ وجہ یہ ہے ہمارے دل کے اندر ایمان نہیں ہے، حرارت ایمان نہیں ہے، جذبہ ایمان نہیں ہے، رسول سے محبت نہیں ہے۔ یہاں بیٹھنے والا ہر جمعہ یہ تم سے کہتا ہے بھائی نماز پڑھ لو زندگی سنور جائے گی۔ خدا کی قسم کائنات کا پیغمبر کہہ رہا ہے، کائنات کا نبی کہہ رہا ہے کہ نماز کے اندر تو بھائی کامیابی ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہو وہ کافروں والا عمل کرتا ہے۔ آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی امام نماز کے متعلق وہ باتیں بتلاتا ہے، وعیدیں سناتا ہے، اگر وہ ہمارے خلاف ہو تو ہم اس پر ریئیکشن لیتے ہیں کہ بھائی یہ بات کیوں کہہ دی ہے۔
میں نے پڑھا تو نہیں ہے، کتاب دیکھی ہے، میں نے جستجو بھی کی لیکن مجھے ملا نہیں ہے۔ بنیۃ الطالبین میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص نماز چھوڑتا ہے تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ان لوگوں نے باتیں کہی ہیں جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت گہرا کانٹیکٹ ہوتا ہے، اور وہ چھوٹی بھی شریعت کے خلاف بات کو بھی وہ بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں، وہ خلاف اولا کام کو بھی کبیرہ گناہ سمجھتے ہیں۔ یہ ان لوگوں نے باتیں لکھی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہو وہ کافروں والا عمل کرتا ہے۔ کائنات کا نبی کہہ رہا ہے کہ الصلاۃ قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نبی کہہ رہا ہے کہ الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز یہ دین کا ستون ہے۔ مسجد یہ ستونوں پر کھڑی ہوتی ہے، ستون گر جائے، یہ میناریں گر جائیں، یہ بیم اگر گر جائیں تو مسجد قائم نہیں رہ سکتی ہے، گھر قائم نہیں رہ سکتا ہے۔ نماز کا ستون، نماز یہ دین کا ستون ہے۔ نماز جب گر جاتی ہے، نماز کا ستون جب گر جاتا ہے تو ایمان مسلمانوں کے دلوں کے اندر سے نکل جاتا ہے، کھوکھلا ہو جاتا ہے، برائے صرف نام کے مسلمان ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شریعت کو فالو کریں، رسول سے محبت کریں۔ آج ہمارے دلوں کے اندر رسول کی محبت نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم خالی بیٹھتے ہوئے بھی رسول پر درود نہیں بھیجتے ہیں؟ کیا اس رسول کا یہی حق ہے کہ فجر کی نماز کے بعد ہم یہ کہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ؟ یہ حق نہیں ہے۔ رسول کا حق یہ ہے کہ ہمارے یہاں جمعرات کو میرے نبی کے پاس ہمارے اعمال پہنچائے جاتے ہیں۔ جمعہ کی بابرکت گھڑی ہے، کیا توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیوں نہیں دیتا ہے؟ اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہم فرصت میں بیٹھے ہیں، کچھ کام نہیں کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کا نام زبان پر نہیں آتا ہے، رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں پڑھ پاتے ہیں؟ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کل قیامت کے دن منہ نہیں دکھانا ہے؟ کیا ہمیں حساب و کتاب نہیں دینا ہے؟ کیا ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے؟ کیوں توفیق نہیں ملتی ہے؟ یاد رکھیے، یہ آپ باتیں سن رہے ہیں، یہ صرف اپنے کانوں کی مزہ لینے کے لیے نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیے ہمارے ایمان کی کمزوری اور ہمیں رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملتی نہیں ہے کہ تم میرے رسول کے محبت کرنے والوں میں شمار ہو جاؤ۔ کیوں نہیں ملتی ہے؟ اس لیے کہ ہم شریعت کو فالو نہیں کرتے ہیں، ہم اپنی منمانی زندگی گزارتے ہیں۔ یاد رکھیے، کوئی غلام ہوتا ہے، کوئی نوکر ہوتا ہے، اگر آقا کی نافرمانی کے اندر اگر وہ کام کرتا ہے تو آقا اس سے توجہ ہٹا لیتا ہے۔ جب دنیا کا یہ حال ہے، دنیا کا امیر ترین آدمی کا یہ حال ہے، آپ کے یہاں اگر کوئی مزدور کام کرنے آئے، گیہوں کاٹنے آئے، چنے کاٹنے آئے، اگر وہ آپ کے یہاں صحیح کام نہیں کرتا ہے، آپ کی نظروں سے وہ گر جاتا ہے، کیا کائنات کا پیغمبر جس کے لیے کائنات بنائی ہو اور کائنات کا مالک جو تمام دنیا پر جس کا قبضہ ہے، جو تمام چیزوں کو دیکھنے والا ہے، اگر ہم اس کے شریعت کے، اس کے حکم کی عدولی کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے، کیا وہ ہم سے نظر نہیں ہٹائے گا؟ کہ ہم اپنی زندگی کو گناہ میں گزاریں گے، ہم رسول کی ہر موقع پر نافرمانی کریں گے، شریعت کو چھوڑیں گے، کہ اللہ ہم سے اپنی طرف سے نظریں نہیں ہٹائے گا؟ کیوں نہیں ہٹائے گا؟ بھائیوں، بے وجہ بارش کا ہونا، بے وجہ طوفان کا آنا، یہ آپسی اختلاف، یہ انہی تمام چیزوں کے سبب ہے کہ جن کی وجہ سے رب تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہے۔ ہم سے ناراض کیوں نہیں ہے؟ آج ہمیں پتہ کیوں نہیں چلتا ہے؟ بھائیوں، یہ ہمارے پتہ نہ چلنا یہ تو ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، لیکن جہاں ہمیں نماز کی توفیق نہیں ملتی ہے، جہاں مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ملتی ہے، جہاں ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی ہے، تو یاد رکھیے ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نہیں دے رہا ہے۔ سنا ہوگا واقعہ، میں نے جہاں بھی سنا ایسے ہی سنا، میں نے کتاب میں پڑھا، مجھے عجیب لگا۔ ایک غلام تھا، وہ اپنے آقا کے ساتھ جا رہا تھا، آقا تو ایسے ہی تھا، غلام نمازی تھا۔ غلام نے کہا آقا مجھے نماز پڑھنے کی اجازت دے دیجیے، میں مسجد میں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ آقا نے کہا جاؤ نماز پڑھ لو۔ جب وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا تو نماز پڑھنے میں اس کو تاخیر ہو گئی۔ آقا باہر کھڑے ہوا اس کو آواز لگا رہا ہے، اے بھائی تو نے نماز پڑھ لی ہے، تو میرا غلام ہے، تو باہر نکل، چل میرے ساتھ کام پہ چلنا ہے۔ تو غلام باہر اندر سے آواز دیتا ہے، او آقا تو مجھے باہر بلا رہا ہے، یاد رکھ مجھے باہر نہ آنے والی ذات، مجھے باہر نہ لے جانے والی ذات وہ ہے جو تجھے مسجد کے اندر آنے کی توفیق نہیں دے رہی ہے۔
نہیں سمجھے کہ بھائی غلام کو آقا کہہ رہا ہے مسجد کے باہر کھڑا ہوا کہ مسجد سے باہر نکل، تو غلام جواب دے رہا ہے او آقا تو مجھے باہر بلا رہا ہے، مجھے باہر نہ آنے دینے والی ذات وہ ہے جو تجھے مسجد کے اندر آنے کی توفیق نہیں دے رہی ہے۔ غلام نماز پڑھ رہا ہے، غلام کو توفیق مل رہی ہے، آقا جو ہے وہ باہر پر کھڑا ہوا ہے اسے توفیق نہیں مل رہی۔ کیوں نہیں مل رہی ہے؟ یہ اللہ کا فضل اس پر نہیں ہے۔ آج اگر ہماری فصلیں برباد ہیں، بے وجہ موسم آ رہا ہے، بے وجہ بارش ہو رہی ہے، تو یاد رکھیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ آج اگر ہمارے بزنس میں اگر فراڈ ہے، آج اگر ہماری کمائی درست نہیں ہے، آج اگر ہمارے پیسوں کے اندر برکت نہیں ہے، تو یاد رکھیے ہم پر فضل الہی نہیں ہے۔ آج ہم یہ تمیز نہیں کرتے ہیں بھائی ہم حلال کھا رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، ہماری اولاد نافرمان کیوں نکل جاتی ہے، باپ کا کہا کیوں نہیں مانتی ہے، باپ کو گالی کیوں دے دیتی ہے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کو جب یہ گالی دیں گے تو صحابہ تعجب کرتے تھے، ہائے اللہ بیٹے باپ کو بھی گالی دیں گے، ماں کو بھی گالی دیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں ایسا زمانہ آئے گا، اور یہ وہی زمانہ ہے کہ ہم ماں باپ کو دھڑلنے سے منہ پر جواب دے دیتے ہیں، دھڑلنے سے ان کو جواب دے دیتے ہیں۔ نہیں، قرآن کہہ رہا ہے، اور قرآن نے سادہ الفاظ کے اندر کہا ہے اف ولا تنہرہما، کہ ماں باپ کو اف مت کہو۔ اف یہ ہماری زبان کا لفظ ہے، اوئی اوئی کر کے بھی نہیں پکارنا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ بھی نہیں کہہ رہا ہے۔ قرآن نے بہت تنزلی کے اندر اس کو بتلایا ہے، بہت نیچے اتر کر اس کو بتلایا ہے کہ ماں باپ کی قدر کرو، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ آج ہم اپنی سگی ماؤں کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور صحابہ کرام کی جماعت مقدس جماعت بیٹھی ہے۔ ایک خاتون آئی، میرے نبی نے نبوت والی دستار وہاں بچھائی، صحابہ حیران و پریشان ہیں، اے اللہ کے نبی نبوت والی چادر ہے، آپ نے اس عورت کے لیے کیوں بچھائی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میری وہ ماں ہے جس نے مجھے بچپن میں دودھ پلایا تھا، میں اس کے تعظیم کے لیے اپنی نبوت والی چادر کیوں نہ بچھاؤں؟ تو میں یہ افسوس اس بات پر ہے کہ جس ماں باپ نے ہمیں پیدا کیا ہو، جنہوں نے ہمیں پالا ہو، باپ کی تمنا یہ ہوتی ہے وہ بے عزت ہو جائے لیکن اس کی اولاد با عزت ہو، اس کی اولاد اس کو آخرت کے اس کا دنیا کے اندر بڑھاپے میں بہترین سہارا بنے، بہترین آسا بنے۔ کیا وجہ ہے کہ اولاد نافرمان ہو جاتی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اولاد ماں باپ کو گالی دیتی ہے؟ افسوس ہے تم میں بھی ایسے بہت سے ہوں گے جو گالی دیتے ہوں گے اپنے ماں باپ کو۔ یہاں بیٹھنے والے نوجوان بھی ایسے ہوں گے گالی نہ دیتے ہوں، بلند آواز سے بولتے ہوں گے۔ یاد رکھیے قرآن منع کرتا ہے، نبی منع فرماتے ہیں، اور جو قرآن کی مخالفت کرتا ہے وہ شریعت کی مخالفت کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اف ماں باپ کو مت کہو، اف کا لفظ قرآن کے اندر موجود ہے، اتنا چھوٹا لفظ موجود ہے۔ تو میں یہاں بیٹھنے والے نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں، بزرگوں سے یہ کہتا ہوں کہ اپنی اولادوں کی صحیح تربیت کریں، ان کو حلال کھلائیں، حلال کھلائیں گے ان پر گہری نظر رکھیں گے وہ ہماری زندگی کا بہترین سرمایہ بنے گی۔ اگر ہم اولادوں کو صحیح تربیت نہیں دیں گے، اگر ہم اولادوں کو صحیح نہج ان کو نہیں دیں گے، اگر ہم ان کو حلال نہیں کھلائیں گے تو وہ ہماری فرما برداری نہیں کریں گے۔ فرما برداری کہاں کریں گے؟ اس لیے کہ ہم نے ان کو تربیت وہ نہیں دی، ان کو حلال نہ کھلایا۔ اس لیے اپنی کمائی پر بھی غور کریں، کہیں حرام لقمہ تو نہیں آ رہا ہے، کہیں غلط تو نہیں ہو رہا ہے۔ اپنی زندگی کے اندر دیکھیں کہیں رسول کی مخالفت تو نہیں ہو رہی ہے، شریعت کی مخالفت تو نہیں ہو رہی ہے، کہیں ہم قرآن کے خلاف تو نہیں جا رہے ہیں، کہیں ہماری زندگی قرآن کے خلاف تو نہیں گزر رہی ہے، کہیں ہم شریعت کو تو مجروح نہیں کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے اگر ہم جہاں بھی رسول کی شریعت کو مخالفت کرتے ہیں تو ہماری زندگیوں کے اندر برکت نہیں ہوگی، ہمارے کاموں کے اندر برکت نہیں ہوگی۔ ہم اپنی زندگی کے اندر 5 وقت کی نمازیں ہیں، 5 وقت کی نمازیں پڑھنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے، حالانکہ کوئی وقت نہیں ہوتا ہے، کوئی وقت لگتا بھی نہیں ہے، 5 منٹ ایک نماز پڑھنے میں لگتا ہے، لیکن مسجد میں نہ آنے کی توفیق ہمیں نہیں ملتی ہے۔ تو اس بات پر بھی اللہ سے روئیں کہ اللہ ہمیں توفیق دے دیجئے، نماز پڑھنے کی توفیق دے دیجئے۔ کتنے جنازے جوانی میں اٹھ جاتے ہیں، ہمیں اس سے عبرت حاصل کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ یہ دل ہے، یہ مردہ ہے، یہ دل ہے کہ اس کے اندر بنجر زمین بن چکا ہے، اور جو بنجر زمین ہوا کرتی ہے انہیں توفیق نہیں ملتی ہے کہ وہ غلہ اگائے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں میت میں جاتے ہیں، قبرستان میں جاتے ہیں، کتنے لوگ ایسے دیکھے جاتے ہیں کہ قبر کھود رہے ہیں، وہاں ہنستے ہیں، قبر کھودتے کھودتے لطیفے چلتے ہیں۔ کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں ادھر نماز ہو رہی ہے، لوگ قبرستان میں ایک طرف بیٹھ کے گپے مار رہے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں، قبر میں مردے کو دفنایا جا رہا ہے، کوئی واٹس ایپ چلا رہا ہے، کوئی چیٹنگ کر رہا ہے۔ کیوں ہمیں عبرت نہیں ملتی قبرستان میں جانے کی؟ اللہ کے نبی نے ابتدائی زمانے میں منع فرمایا تھا کہ قبرستان میں نہ جایا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں پھر اعلان فرمایا کہ میں نے نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، کہ میں نے تمہیں ابتدائی زمانے میں قبرستان جانے
جانے سے روکا تھا، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، جاؤ قبرستان کے اندر، تاکہ عبرت ملے، تاکہ وہاں میں پتہ چلے کہ جس طرح اس کو دفنایا جا رہا ہے مجھے بھی دفنایا جائے گا۔ آج میں یہ مرا ہے، کل مجھے بھی مرنا ہے۔ کیوں وہاں میں عبرت نہیں ملتی ہے؟ کیوں وہاں ہماری زبان پر باتیں آ جاتی ہے؟ کیوں ہنسی آ جاتی ہے؟ یہ کوئی ایسی باتیں نہیں سنا رہا ہوں جو میں کہیں دیکھ کر آیا، میں جہاں جنازے میں جاتا ہوں اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں، اپنے گاؤں کی بات کر رہا ہوں، وہاں یہ منظر ہے کہ لوگ قبرستان کے ایک طرف جا کے بیٹھ کے ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری طرف نظر کرم دیکھنا چھوڑ دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو میری رحمت کی طرف متوجہ ہوتے ہی نہیں ہیں۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، مقدس مہینہ آ رہا ہے، ایک رحمت کا اشرا ہے، ایک خلاصی کا اشرا ہے، ایک جہنم سے خلاصی کا ہے، ایک مغفرت کا ہے، ایک رحمت کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائیوں 3 اشرے ہیں اور تینوں اشرے بڑے کامیاب ہیں، تینوں اشرے بڑے کامل ہیں۔ ہمارا ایمان نہیں ہے، ورنہ وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ نبوت والے زبان سے نکلنے والے کلمات ہمیشہ سچ ثابت ہوتے ہیں۔ آپ دعائیں مانگ کر دیکھو روزانہ، آپ کی دعائیں ایک دن قبول ہونے لگ جائے گی۔ وہ تو ہماری عادتیں نہیں ہیں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کبھی یہ جھوٹے نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ تو ہماری ایمان کی کمزوری ہے۔ مولوی نے ایک دن بیان کیا، آ کے دعا مانگی، کچھ اثر نہیں پڑا۔ نہیں بھائیوں، یہاں نہیں تو کہیں اور، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ یاد رکھیے یہ 3 اشرے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بڑے بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے رمضان کے مہینے کے اندر اپنی مغفرت نہ کرائی ہو، اپنے آپ کو اللہ کی رحمت میں نہ ڈھانپا ہو۔ اس لیے رمضان کا مقدس مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کے اندر، رحمت والے مہینے کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت مانگے، اللہ ہمیں رحمت دے۔ جب دوسرا عشرہ ہے اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت مانگے کہ اللہ مجھے مغفرت عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی گناہ نہیں ہوتا ہے، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، لیکن کائنات کا پیغمبر دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہے۔ میں اور آپ تو دھول بھی نہیں ہے صحابہ کرام کی، لیکن ہم استغفار نہیں کرتے ہیں، توفیق نہیں ہوتی ہے۔ کائنات کا پیغمبر کبھی 70 مرتبہ درود پڑھتا ہے، کبھی 70 مرتبہ استغفار کرتا ہے، جن کے اندر احادیث کے اندر، مشکات کے اندر احادیث موجود ہے، لیکن ہم استغفار کیوں نہیں کرتے؟ کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے آج اہتمام کریں، آج سے یہ عزم کریں کہ 2-4 دن کے بعد رمضان آئے گا، بھرپور ہم استغفار کریں گے، کام بھی کرتے جائیں گے، اللہ سے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد بھی کراتے جائیں گے۔ تو کریں گے نا؟ سب کریں گے نا؟ اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرائیں گے نا؟ کوئی وقت کوئی پیسہ نہیں لگتا ہے، ابھی کوئی کارڈ بنانے کے جاؤ 10 لوگوں کے پاس آپ کو گھمائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی کریم ہے۔ تم اپنے کام کرتے رہو اور اللہ سے دل میں کہو اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، تو معاف کر دے۔ بھائیوں دل میں جو توبہ ہوتی ہے، دل کے اندر جو نجامت ہوتی ہے، وقت نہیں میں نے آپ کو واقعات بتلاتا کہ ایسے واقعات ہیں کہ جو لوگ دل کے اندر اللہ سے مانگتے ہیں کائنات اللہ ان کے لیے بدل دیتا ہے۔ جو لوگ قسم کھا لیتے ہیں، نہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رمضان کا مقدس مہینہ ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کھانا کھا رہے ہیں، سیری پایا تو اللہ کے رسول سے فرمایا کہ اللہ کے رسول وقت ہو گیا ہے، اللہ کے رسول کھانا بند کیجئے۔ تو حضرت بلال نے قسم کھا لی اللہ کے رسول اب تو وقت ہو چکا ہے فجر کا، اب تو رمضان یہ سحری کھانے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا بلال تو نے قسم کھا لی ہے، ورنہ اگر تو قسم نہیں کھاتا تو ابھی وقت تھا، لیکن تیرے قسم کھانے کو اللہ اتنا پسند فرماتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تیری قسم کو جھوٹا نہیں ثابت کرنا چاہتا ہے، اس لیے اللہ نے وقت کو لے کر ٹھہرا دیا کہ وقت ختم ہو چکا ہے۔ اگر آپ وقت قسم نہ کھاتے تو ابھی وقت تھا، لیکن اللہ نے آپ کی قسم کی لاج رکھی ہے۔ تو لوگ وہ ہوتے ہیں جو قسم کھا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وقت کو آگے پیچھے کر